رشتہ داری، اس کے بارے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے، اور اس رشتہ داری میں قرآن پاک نے نہ تو کفر کی قید ہے نہ اسلام کی قید ہے۔ اگر رشتہ ہے، چاہے باپ کافر ہو، ماں کافرہ ہو، کوئی اور شخص جو ہمارے رشتہ داری میں آتا ہے وہ کافر ہو، تو رشتے کے طور پہ رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے اسے تعلق نبھانا ہے، اگرچہ وہ کافر ہو۔ یہاں تک کہ ماں کے بارے میں آیا ہوا ہے، باپ کے بارے میں وارد ہے کہ اگر ماں اور باپ کافر ہیں تو ظاہر سی بات ہے ماں تو ہے ہی، باپ تو ہے ہی، تو باپ ہونے کی حیثیت سے اس سے جو ایک تعلق نبھانا ہے اس کی اسلام نے تلقین کی ہے۔ ماں ہونے کی حیثیت سے شرک اور کفر کے علاوہ میں جو دیگر باتیں ہیں ان میں جو اس سے تعلق نبھانا ہے اس کی اسلام نے تلقین کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے انسانیت کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی انسانیت کی خدمت کی، کہ وہ اسلام جس کا عقیدہ یہ ہے، جس کا فرمان یہ ہے، اور جس کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کافر ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جو مسلمان ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا ایک نہ ایک دن، اور جس کا عقیدہ یہ ہے، جس کے ماننے والوں کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے، اور جس کے پیغمبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا بھی عمل برباد ہو جائے گا۔ جس کا عقیدہ، جس دین کا عقیدہ اور جس دین کا حکم اتنا کلیئر ہے، اتنا واضح ہے کہ اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے پیغمبر یہ شرک اتنا قابل نفرت ہے اور اتنا بدترین ہے اور اتنا خراب ہے کہ اگر آپ نے بھی یہ کیا تو آپ کا بھی عمل برباد ہو جائے گا۔ وہ شرک اگر باپ میں ہے، وہ شرک اگر ماں میں ہے، وہ شرک اگر بھائی میں ہے، وہ شرک اگر بیٹے میں ہے، تو اسلام منع نہیں کرتا کہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے جو حسن سلوک کرنا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے جو سلوک کرنا ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے جو سلوک کرنا ہے، اس سے بہتر نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی کہ عقیدے کے اختلاف کے باوجود اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اسلام نے اس کی تلقین کی ہے، انسانیت کی خدمت کی اس سے بڑی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا چند پیکٹ گرا کر کے، آگ لگا کر کے، پھر آگ بجھا کر کے، کسی ملک کو تباہ کر کے اور اس کے بعد اس سے پیکٹ گرائے جاتے ہیں، کسی ملک کو برباد کر کے اس کے بعد آٹے کی بوریاں دی جاتی ہیں، کسی علاقے کو نیست و نابود کر کے اس کے بعد وہاں جا کر کے تسلی کے کلمات کہے جاتے ہیں۔ اسلام میں ایسی کوئی منافقت نہیں ہے۔ اسلام علی اعلان کہتا ہے کہ کفر میں ہم ساری دنیا سے الگ ہیں، کفر کے لیے ہم ساری دنیا سے لڑائی کر لیں گے، کفر و شرک کے معاملے میں ہم ساری دنیا سے الگ اور سب سے بری ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک بحیثیت انسان اگر پانی پلانے کی بات ہے، بحیثیت انسان اگر کھانا کھلانے کی بات ہے، بحیثیت انسان کسی ننگے کو کپڑا پہنانے کی بات ہے، اسلام اس کی تلقین کرتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، مگر ہاں کپڑا پہنانے کے بعد اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی مورتے کے ساتھ فوٹو کھینچواؤ، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ آپ کو کپڑا پہنایا، بہت بہتر بات ہے، آپ جائیے، ہمارا آپ کا رشتہ یہیں تک ہے، مورتی میں ہمارا اور آپ کا رشتہ کچھ نہیں ہے۔ اس چیز کی وجہ سے اس چیز کا فرق نہیں کرتے لوگ، اس لیے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔